کبھی کبھی تاریخ صرف کتابوں میں نہیں لکھی جاتی بلکہ قوموں کی قربانیوں سے لکھی جاتی ہے، اور ان قربانیوں میں ایک نام ہمیشہ زندہ رہے گا: بیت المقدس۔ آج بھی جب مسجد اقصیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دل بے اختیار دھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ایک مسجد نہیں، یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کی عظیم سفر پر تشریف لے گئے۔ لیکن اس مقدس سرزمین کی تاریخ صرف عبادت کی تاریخ نہیں، یہ قربانی، خون اور ایک ایسی جدوجہد کی تاریخ ہے جس نے پوری دنیا کا رخ بدل دیا۔ سن 1199 یروشلم شہر کی فصیلیں ٹوٹ چکی تھیں، صلیبی لشکر شہر کے اندر داخل ہو چکا تھا، گلیوں میں خوف تھا، چیخیں تھیں، دھواں تھا، اور ہر طرف تباہی پھیلی ہوئی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق اس فتح کے دوران شہر میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت ہوئی اور مسلمان آبادی کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی دن بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بہت سے لوگوں نے یہ مان لیا تھا کہ شاید اب اسے دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں، لیکن تاریخ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اللہ ایک ایسے انسان کو تیار کر رہا تھا جو صرف ایک سلطان نہیں بنے گا، وہ امید بنے گا، اتحاد بنے گا، اور بیت المقدس کی آزادی کی داستان کا مرکزی کردار بنے گا۔ اس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سن 1137 عراق کے تاریخی شہر تکریت میں ایک بچے نے آنکھ کھولی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہی بچہ ایک دن اسلامی تاریخ کے عظیم ترین سپہ سالاروں میں شمار ہوگا۔ اس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ بعد میں دنیا اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جاننے لگی۔ صلاح الدین کسی عیش و عشرت سے بھرے شاہی محل میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کی پرورش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جہاں بہادری، دیانت اور دینداری کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک با کردار اور قابل رہنما تھے، جبکہ ان کے چچا اسد الدین شیر کو اپنے زمانے کے مشہور سپہ سالاروں میں شمار ہوتے تھے۔ بچپن ہی سے صلاح الدین نے صرف تلوار چلانا نہیں سیکھا، انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، حدیث کا علم سیکھا، فقہ کو سمجھا، اور یہ جانا کہ ایک حکمران کی اصل طاقت صرف اس کی فوج نہیں ہوتی بلکہ اس کا انصاف، اس کا کردار اور اس کا صبر ہوتا ہے۔ جوانی میں صلاح الدین نہ شہرت کے خواہش مند تھے اور نہ ہی اقتدار کے۔ وہ زیادہ تر علم حاصل کرنے، سوچنے اور اپنے بزرگوں سے سیکھنے میں مصروف رہتے تھے۔ شاید اگر حالات مختلف ہوتے تو دنیا انہیں ایک عالم یا ایک عام سپاہی کے طور پر جانتی، لیکن تاریخ نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ مسلمان دنیا ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی۔ بیت المقدس اب بھی صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اور اللہ خاموشی سے ایک ایسے انسان کو تیار کر رہا تھا جو صرف جنگیں نہیں جیتے گا بلکہ مسلمانوں کو ایک مقصد کے تحت متحد کرے گا۔ بہت جلد صلاح الدین کی زندگی ایک ایسے سفر پر نکلنے والی تھی جو انہیں مصر لے جائے گا، اور وہیں سے شروع ہوگی فاتح بیت المقدس کی اصل داستان۔ اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری دشمن کی طاقت نہیں تھی بلکہ ان کی اپنی تقسیم تھی۔ مسلمان مختلف سلطنتوں میں بٹے ہوئے تھے، شام الگ تھا، مصر الگ تھا، عراق الگ تھا، اور یہی تقسیم صلیبیوں کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی۔ بیت المقدس پر اب بھی صلیبیوں کا قبضہ تھا، اور ہر گزرتا سال مسلمانوں کی امید کو مزید کمزور کر رہا تھا۔ لیکن دمشق میں ایک ایسا حکمران موجود تھا جو یہ سب خاموشی سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا نام تھا نور الدین زنگی۔ نور الدین زنگی جانتے تھے کہ اگر مسلمان متحد نہ ہوئے تو بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا صرف ایک خواب بن کر رہ جائے گا۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے سب سے قابل سپہ سالار اسد الدین شیرکو کو مصر روانہ کیا، اور شیرکو کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں تلوار ضرور تھی، لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت اس کا صبر، اس کی عقل اور اس کا کردار تھا۔
یہ نوجوان تھا صلاح الدین ایوبی۔ اس وقت شاید ہی کسی نے سوچا ہو کہ یہی خاموش نوجوان چند برس بعد پوری اسلامی دنیا کی قیادت کرے گا۔ مصر پہنچ کر صلاح الدین نے صرف جنگ لڑنا نہیں سیکھا، انہوں نے سیاست سیکھی، قیادت سیکھی، لوگوں کے دل جیتنا سیکھا، اور یہ بھی سیکھا کہ ایک عظیم سپہ سالار صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ مشکل فیصلوں میں بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہ سفر صلاح الدین کو ایک عام سپاہی سے ایک عظیم رہنما بنا رہا تھا، لیکن ابھی ان کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان باقی تھا، کیونکہ مصر میں ایسا واقعہ پیش آنے والا تھا جو نہ صرف صلاح الدین کی قسمت بدل دے گا بلکہ بیت المقدس کی آزادی کی بنیاد بھی رکھ دے گا۔ مصر اس زمانے میں صرف ایک سلطنت نہیں تھا بلکہ پورے مشرق وسطی کی سیاست کا مرکز تھا۔ جو بھی مصر پر حکومت کرتا وہ خطے کی طاقت کا رخ بدل سکتا تھا۔ اسی لیے صلیبی بھی مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور نور الدین زنگی بھی جانتے تھے کہ اگر مصر ہاتھ سے نکل گیا تو بیت المقدس کو آزاد کرانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ اسد الدین شیر کوہ نے اپنی فوج کے ساتھ مصر کا رخ کیا۔ ان کے ساتھ صلاح الدین بھی موجود تھے۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی بڑی مہم تھی۔ اگرچہ میدان جنگ میں شیر کوہ قیادت کر رہے تھے، لیکن صلاح الدین ہر لمحہ جنگ کی حکمت عملی کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سیکھ رہے تھے کہ ایک عظیم سپہ سالار صرف تلوار کے زور پر نہیں بلکہ صحیح فیصلوں سے جنگ جیتتا ہے۔ کئی مارکوں کے بعد آخرکار مصر پر مسلمانوں کا کنٹرول مضبوط ہو گیا، لیکن فتح کے کچھ ہی عرصے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اسد الدین شیر کو اچانک انتقال کر گئے۔ پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا۔ اب سوال یہ تھا کہ مصر کی قیادت کون کرے گا؟ بڑے بڑے امیر موجود تھے، تجربہ کار جرنیل موجود تھے۔ ہر شخص کو یقین تھا کہ اگلا وزیر انہی میں سے کوئی ہوگا، لیکن فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ صرف 31 سال کی عمر میں یوسف بن ایوب یعنی صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر مقرر کر دیے گئے۔ یہ فیصلہ بہت سوں کے لیے حیران کن تھا۔ کسی نے سوچا یہ نوجوان زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکے گا، کسی نے کہا یہ سیاست کی پیچیدگیاں نہیں سمجھتا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ تاریخ ایک ایسے رہنما کو منتخب کر چکی تھی جو صرف مصر نہیں بلکہ پوری امت کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے صلاح الدین ایوبی کا اصل سفر شروع ہوا۔ مصر کا وزیر بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا، کیا وہ صرف ایک حکمران بن کر رہ جائیں گے یا تاریخ بدل دیں گے؟ انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی توجہ محلات پر نہیں بلکہ ریاست کو مضبوط بنانے پر دی۔ فوج کو منظم کیا، معیشت کو بہتر بنایا اور انصاف کا ایسا نظام قائم کیا جس نے عام لوگوں کا اعتماد دوبارہ بحال کر دیا۔ لیکن صلاح الدین جانتے تھے کہ اصل خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ بیت المقدس اب بھی صلیبیوں کے قبضے میں تھا، اور جب تک مسلمان ایک پرچم تلے جمع نہیں ہوتے اس مقدس شہر کو آزاد کرانا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا، مصر کو مضبوط کیا، پھر شام کے ساتھ اپنے تعلقات مستحکم کیے اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کی منتشر طاقت کو ایک مرکز پر جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ کئی حکمران اپنی طاقت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، کئی امیر اپنے مفادات میں مصروف تھے، لیکن صلاح الدین کسی ایک شہر یا ایک تخت کے لیے نہیں لڑ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں بیت المقدس پر تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان آپس میں ہی تقسیم رہے تو صلیبی ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ اسی لیے انہوں نے پہلے دلوں کو جوڑا، پھر ریاستوں کو، اور جب برسوں کی محنت کے بعد مسلمانوں کی طاقت دوبارہ ایک ہونے لگی تو پہلی بار صلیبی سلطنت نے بھی خطرہ محسوس کیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا
کہ مشرق میں ایک نئی طاقت ابھر رہی ہے، ایک ایسی طاقت جس کا مقصد صرف جنگ جیتنا نہیں بلکہ بیت المقدس کو واپس حاصل کرنا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ قریب آنے لگا جس کا انتظار تقریباً 90 سال سے کیا جا رہا تھا۔ جنگ اب ناگزیر ہو چکی تھی اور تاریخ اپنے عظیم ترین مارکوں میں سے ایک لکھنے والی تھی، جنگ حطین۔ جولائی سن 1187، وہ دن جس کا انتظار تقریباً 88 سال سے کیا جا رہا تھا، آخر کار آ پہنچا۔ مقام تھا حطین کا میدان۔ ایک طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کی متحد مسلم فوج، دوسری طرف صلیبی سلطنت کی سب سے طاقتور فوج۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ فیصلہ تھا کہ بیت المقدس کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ صرف بہادری کافی نہیں، جنگ حکمت عملی سے جیتی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی فوج کو ایسی جگہ تعینات کیا جہاں سے دشمن کے لیے پانی تک پہنچنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ جولائی کی جھلسا دینے والی گرمی، پیاس اور مسلسل دباؤ آہستہ آہستہ صلیبی فوج کو کمزور کرنے لگا۔ دوسری طرف مسلم لشکر مکمل نظم و ضبط کے ساتھ اپنی صفوں پر قائم رہا۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا انتظار دونوں فوجیں کر رہی تھیں۔ تکبیر کی آواز پورے میدان میں گونج اٹھی، ہزاروں گھوڑے ایک ساتھ آگے بڑھے، تیر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور اگلے ہی لمحے بارش کی طرح دشمن پر برسنے لگے۔ زمین گرد سے بھر گئی، تلواریں ٹکرائیں، نیزے ٹوٹے، ڈھالوں پر وار ہونے لگے۔ ہر طرف صرف ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی، جنگ۔ شدید جنگ کے باوجود صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کو نظم و ضبط برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ وہ جانتے تھے کہ جذبات نہیں، حکمت فتح دلاتی ہے۔ گھنٹوں کی مسلسل لڑائی کے بعد صلیبی فوج کی صفیں ٹوٹنا شروع ہو گئیں۔ ان کے سپاہی پیاس سے نڈھال تھے اور ان کی قیادت اب میدان پر اپنا کنٹرول کھو رہی تھی۔ صلاح الدین نے موقع دیکھا اور فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ یہ حملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھا جانے والا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد حطین کا میدان مسلمانوں کی فتح کی گواہی دے رہا تھا، اور اسی فتح کے ساتھ بیت المقدس کی آزادی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ حطین کی فتح کے بعد پوری صلیبی سلطنت ہل چکی تھی۔ ایک ایک کر کے اہم قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آنا شروع ہو گئے۔ اب صرف ایک شہر باقی تھا، وہ شہر جس کے لیے برسوں دعائیں کی گئی تھیں، وہ شہر جس کی آزادی صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھی۔ ستمبر 1187، مسلم لشکر بیت المقدس کی فصیلوں کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ شہر کے دروازے بند تھے، فصیلوں پر صلیبی سپاہی کھڑے تھے، ان کے چہروں پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حطین میں شکست کے بعد اب ان کے پاس زیادہ امید باقی نہیں رہی۔ کئی دن تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر کار شہر کے نمائندوں نے صلاح الدین سے مذاکرات کی درخواست کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا انتظار تقریباً 88 سال سے کیا جا رہا تھا۔ اب فیصلہ صرف ایک فاتح کا نہیں تھا، فیصلہ تاریخ کا تھا۔ کچھ لوگوں کو یقین تھا کہ آج وہی ہوگا جو برسوں پہلے مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شہر میں داخل ہوتے ہی انتقام لیا جائے گا، لیکن وہ صلاح الدین ایوبی کو نہیں جانتے تھے۔ صلاح الدین نے فتح کے بعد انتقام نہیں چنا، انہوں نے انصاف کا راستہ اختیار کیا۔ بہت سے شہریوں کو مقررہ فدیہ ادا کر کے محفوظ طریقے سے شہر چھوڑنے کی اجازت دی گئی، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان میں سے بھی بہت سوں کی آزادی کے لیے رحم اور سخاوت کا مظاہرہ کیا گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ کردار کی فتح تھی، یہ انصاف کی فتح تھی۔
और ये वो लम्हा था जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को सिर्फ मुसलमानों का हीरो नहीं बल्कि दुनिया की तारीख के अजीम तरीन फातिहीन में शामिल कर दिया। लेकिन अभी एक मंजर बाकी था, वो मंजर जिसका इंतजार नस्लों ने किया था, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा के दरवाजे दोबारा मुसलमानों के लिए खुल चुके थे। तकरीबन 88 साल बाद बैतुल मुक़द्दस ने अपने फातिह का इस्तकबाल किया। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मुक़द्दस शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने तकब्बुर का नहीं बल्कि शुक्र का रास्ता इख्तियार किया। मस्जिद अक्सा की सफाई का हुक्म दिया गया, बरसों की गर्द साफ की गई और फिर वो लम्हा आया जिसका इंतजार नस्लों ने किया था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजान की आवाज एक बार फिर बैतुल मुक़द्दस की फजाओं में गूंज उठी। वो सिर्फ एक आजान नहीं थी, वो उम्मीद की आवाज थी, वो सब्र की आवाज थी और वो इस बात का ऐलान थी कि तारीख हमेशा ताकत से नहीं किरदार से लिखी जाती है। सन 1193 में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इनका किरदार, इनका इंसाफ और उनकी क़यादत आज भी जिंदा है। आज जब भी सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम लिया जाता है, लोग सिर्फ एक फातिह को याद नहीं करते, वो एक ऐसे रहनुमा को याद करते हैं जिसने बिखरी हुई उम्मत को मुत्तहिद किया और एक नामुमकिन दिखाई देने वाले ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। और शायद इसीलिए आज भी बहुत से मुसलमान एक नए सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार करते हैं, जो एक बार फिर मस्जिद अक्सा की आजादी की उम्मीद को हकीकत में बदल दे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी सिर्फ माजी की दास्तान नहीं, ये हमें याद दिलाती है शुरू होती कि अजीम तब्दीली हमेशा एक अजीम किरदार, अजीम ईमान और अजीम इत्तेहाद से शुरू होती है। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को दोबारा ऐसे रहनुमा अता फरमाए, आमीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक नाम नहीं, एक अहद है।